والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلاة وسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا رحمة للعالمين. حاضرین گرامی وقار، آج کے اس پاکیزہ دن میں جمعۃ المبارک کی پرسعادت گھڑیوں سے ہم اور آپ فیض یاب ہو رہے ہیں، اور یہ خوبصورت دن جو کہ اجتماع المسلمین کا دن ہے، اجتماعی طور پر اللہ کے حضور سر بسجود ہونے کا دن ہے، اور مل کر اللہ سے مانگنے کا دن، اور اس دن میں اسلامی معمول کے مطابق مساجد میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اور دیگر ضروری امور پر گفتگو کی جاتی ہے، اور آنے والوں کو ایک پیغام دیا جاتا ہے۔ اس دن کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے موسم کے مطابق اور حالات کے مطابق، واقعات کے مطابق اور ضرورت کے مطابق عنوان کا انتخاب کر کے بات کی جاتی ہے۔ آج جو میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف پایا، انتہائی معروف آیہ کریمہ ہے، ہر کس و ناکس اس آیت کو تقریباً جانتا ہے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے اندر اس آیت کی تلاوت اور اس پر بیانات بہت کثرت سے ہوتے ہیں، اور ماہ محرم کے بعد اب ماہ سفر میں جو معمول ہے اہل سنت کا، اس میں اکثر اہل اللہ کی بات کی جاتی ہے۔ مختلف مقامات پر وہ لوگ جن کو اولیاء اللہ کا ٹائٹل ملا ہے، ان کے عرس کی تقریبات روئے زمین کے مختلف ٹکڑوں پر ہوتی ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ ہم بھی نیکوں کا ذکر کریں، تاکہ نیکوں کے ذکر کی برکت سے ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے جو ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، ان پر کوئی غم نہیں۔ اللہ کے ولیوں پر خوف نہیں اور غم نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا میں آپ نے بڑے بڑے امیر دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے بادشاہ دیکھے نہیں تو سنے ہوں گے، صاحبان اقتدار دیکھے ہوں گے، صاحبان جاہ و ثروت اور مالک تخت و تاج دیکھے ہوں گے۔ ان کے پاس غلاموں کی کثرت تو ہو سکتی ہے، دولت کی کثرت تو ہو سکتی ہے، رعایا کی کثرت ہو سکتی ہے، بینک بیلنس بے حساب ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہمارے حکمران ہیں، پورا ملک وہ لوٹ چکے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس دولت ہے کتنی، اس قدر دولت کے مالک، بڑے بڑے محلات۔ لیکن ان بادشاہوں میں، ان وزیروں میں، ان صاحبان مال میں، ان بڑی بڑی زمینوں کے مالکوں نے آپ کو یہ تو کہا ہوگا کہ ان کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو کوئی غم نہیں ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہے۔ دنیا کی ہر دولت مل سکتی ہے، لیکن خوف دور ہو جائے اور غم دور ہو جائے، یہ وہ دو اعلی صفات ہیں جو اس وقت دور ہوتی ہیں جب خدا کسی کو اپنا بنا لیتا ہے، اس وقت غم اور خوف دور ہوتا ہے۔ دولت آ جائے تو اس کے چھن جانے کا غم اور خوف ہوتا ہے کہ چھن نہ جائے۔ اور آپ دیکھیں جتنے بھی صاحبان اقتدار ہیں ان کو اپنی سیکیورٹی کے لیے کتنا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے ملکوں میں آپ دیکھیں ان کو خوف ہے اپنی جان کا۔ جو مالدار ہیں وہ سیکیورٹی گارڈز رکھے ہوئے انہوں نے، ان کو خوف ہے اپنے مال کا۔ اور پریشانیوں سے تو کوئی بچا نہیں، غموں سب سے زیادہ غم انہی کو ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے۔ تو دنیا میں صوفی کی زبان میں سب سے زیادہ امیر وہ ہے، سب سے زیادہ باوقار وہ ہے، اور سب سے زیادہ باکمال اور باعزت وہ انسان ہے کہ جس کو خدا نے غم اور خوف سے آزاد کر دیا۔ اس سے زیادہ کوئی امیر نہیں، اس سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دو صفات کو یوں ہی عطا نہیں کیا، بلکہ پہلے اسے اپنا ولی بنایا، ولی بنا کر اپنے نام کی نسبت دی۔ الا ان اولیاء اللہ، ولی ہیں، لیکن ولی کا مطلب قریب اور دوست اور مددگار، اور قریب ہیں یہ بندے کس کے قریب ہیں؟ خدا کے قریب ہیں۔ تو جو خدا کے قریب ہونے کے بعد بھی غم میں رہے وہ کیسا قریب ہونا ہے؟ خدا کے قریب ہو جائے اور پھر بھی خوف میں رہے تو وہ قربت کیا قربت ہے
پتہ چلا کہ دنیا کے جو قریب ہوتا ہے اسے غم بھی ہوگا اور اسے خوف بھی ہوگا، اور جو دنیا کے خالق کے قریب ہوگا نہ اسے غم ہوگا نہ خوف۔ یہ فرق ہے ایک دنیا دار میں اور ایک پرہیزگار میں۔ جو خدا کے قریب ہو اس کی چال بتائے گی، اس کی صورت بتائے گا، اس کا گھرانہ بتائے گا، اس کی گفتگو بتائے گی، اس کا دیکھنا بتائے گا، اس کی مجلس بتائے گی، اس کی عادت بتائے گی، اس کی گفتگو بتائے گی، اس کے مزاج بتائیں گے، اس کے اخلاق بتائیں گے، اس کے زندگی کے شب و روز بتائیں گے، اس کی سیرت و صورت بتائے گی کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ خدا والا ہے، یہ اللہ والا ہے۔ اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی خوف نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ولیوں پر خوف نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مقام ان کو حاصل کیسے ہوا؟ دیکھو آپ اس کو ایزی مت لیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ میں سے اگر کسی کو آج کے بعد خوف اور غم نہ رہے اس سے زیادہ امیر کوئی نہیں۔ یہ ذہن میں بات رکھنا، یہ دو چیزیں اگر آپ سے دور ہو جائیں آپ سے زیادہ خوش بخت کوئی نہیں پھر۔ اور ان دو چیزوں میں بھی مبتلا ہوں، آپ بھی مبتلا ہے۔ ہم سب غم اور خوف سے جان نہیں چھڑا سکتے، اور آئے دن کو نیا غم انتظار کر رہا ہوتا ہے، آئے دن کو نئی فکر ہوتی ہے، ہر روز ایک نئی پریشانی، ایک مصیبت، ایک پریشانی، ایک اضطراب، ایک بے چینی، ایک بے سکونی، اور جسم کے اندر تکلیف، ظاہر اور باطن میں تکلیفیں، خاندانی تکلیف، کبھی کاروباری تکلیف، رشتہ داروں کی طرف سے تکلیف، اپنوں دوستوں کے ذریعے سے تکلیف، یعنی تکلیفات کا مجموعہ ہے یہ دنیا۔ تو جب تکلیف ہوگی تو وہ کہے مجھے غم نہیں، مجھے خوف نہیں، ہو نہیں سکتا۔ تو یاد رکھو کہ اگر نعمتوں کی بہت قسمیں ہوتی ہیں، کھانا کھانا بھی نعمت ہے، کھانا ملنا نعمت ہے، گھر بنانا نعمت ہے، گھر کا ملنا نعمت ہے، لیکن ساری نعمتیں ایک طرف اور خوف اور غم کا ظاہر ہونا یہ ایک طرف۔ تو فرمایا میرے ولیوں پر خوف نہیں، میرے ولیوں پر غم نہیں۔ اسی لیے اگر آپ پریشان ہوں، میں آپ کو جنرل بات کر رہا ہوں، آپ پریشان ہوں تو کسی اور کے پاس جائیں جو وہ بھی پریشان ہو، اس کے پاس پریشانی لے کر جائیں۔ ایک پریشان دوسرے پریشان کے پاس پریشانی لے کر جائے کہ میری یہ پریشانی ہے، وہ اس کی پریشانی حل کر سکتا ہے؟ بولو نا۔ جو آدمی خود خوف زدہ ہے وہ دوسرے کا خوف ظاہر کر سکتا ہے؟ جو آدمی خود غموں میں چور ہے وہ دوسرے کا غم دور کر سکتا ہے؟ بتائیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثلا کسی کے گھر میں اس کا والد فوت ہو جاتا ہے، بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اور ساتھ اطلاع آتی ہے کہ جو آپ کا جو فلاں دوست ہے اس کے یہاں بھی یہی فوتگی ہوگی۔ آپ بتاؤ اپنے غم میں مصروف، آپ کو اس کی فکر ہوگی اس وقت؟ بولتے نہیں، آپ ایسے کہہ رہے ہیں ایسا آپ کو فکر ہوگی؟ میں غلط کہہ رہا ہوں شاید۔ آپ کو اپنے بیٹے کی جو میت ہے اس کو آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں اس وقت؟ خود غم میں ہو تو کدھر جاؤ گے؟ آپ کے گھر میں چور آئے سب کچھ اٹھا کے لے گئے، تو ساتھ والا کہہ رہا میرا بھی لے گیا، آپ کہہ رہے تمہارا لے گیا تو میرا لے گیا۔ آپ اپنی فکر کریں گے، اس کو اپنا غم ہے۔ تو غمگین کے پاس کوئی اپنا غم لے کر جائے وہ اس کا مداوا نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ کے
ولیوں کے پاس اسی لیے جاتے ہیں کہ ان کے پاس نہ غم ہے نہ خوف ہے، ہم اپنے غم ان کے پاس لے جاتے ہیں، ان کے پاس غم نہیں، وہ اللہ کے کرم سے ہمارے غم دور کرا دیتے ہیں۔ تو جو پہلے سے ہی مغموم ہے وہ آپ کے غم کیا دور کرائے گا، لیکن جس کو اللہ نے اپنے نفس کے اندر اطمینان دے دیا اور روح کے اندر سکون دے دیا، اس کے پاس غم کے مارے آتے ہیں، وہ خدا کے حضور ہاتھ بلند کرتا ہے، خدا ان کے غم دور فرما دیتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، دعا آپ مانگ سکتے ہیں اللہ سے؟ اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، میں اجابت کرنے والا ہوں، سننے والا ہوں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب پانی کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے خود دعا نہیں مانگی، موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ دعا کریں اپنے رب سے کہ ہمیں پانی ملے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وہ کافر تھے اس وقت؟ بولو، مسلمان تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، قرآن پاک میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو پتھر ہے اس پر اپنا عصا اس کے ضرب کاری کیجئے، تو پھر وہاں سے 12 چشمے ٹوٹ پڑے اس پتھر سے۔ تو قوم پریشان تھی، قوم کیا تھی؟ پریشان تھی۔ قوم نے اس کے آگے ہاتھ پھیلائے جو پریشان نہیں تھا، قوم نے اس کے آگے التجا پیش کی جس کا دل اللہ نے مطمئن کر رکھا منصب نبوت پر۔ اور یاد رکھو نبوت کا فیض ہی ولایت کا فیض بنتا ہے، کوئی ولی ایسا نہیں ہوتا جسے فیض نبوت حاصل نہ ہو، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو نبوت کے فیض سے خالی ہو وہی ولی ہوتا ہے، وہی ولی ہوتا ہے جس کو نبی سے فیض ملتا ہے، اور نبی سے فیض مل جائے تو اس سے سکون ملتا ہے، سکون دنیا کا اور آخرت کا سکون ملتا ہے۔ آپ پریشان حال ادھر ادھر دوڑنے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح قوم موسیٰ حالت اضطراب میں اپنے نبی سے آ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے مانگ کر دیں، اور صرف یہ حضرت موسیٰ کی بات نہیں، خود رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ کے صاحب آئے، یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی، تو میں کہتا ہوں وہ موحد نہیں تھے، ان کو وحدہ لا شریک کا پتہ نہیں تھا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں وسیلے کی نہیں ضرورت، میں کہتا ہوں صحابہ سے زیادہ دین کو سمجھنے والے کون ہیں؟ بتاؤ۔ آج کا جو 1400 سال ہم نے تو سارا نقشہ ہی بگاڑ دیا ہے، ہمارے پاس ہے کیا ہے سوائے یہ ظاہری جو جوبے کوبے اور لباس کے، اور ہمارے پاس رہ کیا گیا؟ لیکن ان لوگوں کی ذات میں شک کرو گے جن کو صحبت مصطفیٰ کا فیض حاصل ہے، ان میں شک کر سکتے؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب انہیں کوئی بڑی پریشانی آتی وہ خود مانگنے سے پہلے در مصطفیٰ پر حاضر ہو، وہاں حاضر ہو، یا رسول اللہ بارش نہیں، بارش نہیں۔ حضور نے دعا فرمائی کہ نہیں؟ اور بتاؤ پھر اگلے جمعے تک بارش رہی، یاد ہے واقعہ کہ نہیں؟ اگلے جمعے تک رہی، پھر آئے کہ اب تو سیلاب آ گئے، اب تو مکان ڈوبنے لگے، اب تو دیواریں گرنے والی ہیں، یا رسول اللہ دعا کرے تھم جائے۔ پھر آپ نے دعا کی، بارش تھم گئی۔ تو کیا وہ سارے خود اللہ سے نہیں مانگ سکتے تھے؟ مانگ سکتے تھے، لیکن وہ اس بارگاہ میں آئے جہاں اضطراب اور بے سکونی نہیں تھی، وہاں صرف اطمینان تھا، اور رب کا باطنی طور پر جو خدا کے ساتھ ملاقات کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت مصطفیٰ کریم جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو امت پر رحمت کی برسات ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھو جب آپ کسی ولی کے دربار پر جاتے ہیں، آستانوں پر جاتے ہیں، تو ہم
اسی طریقے پر عمل کرتے ہیں جس طریقے پر پچھلے دور میں عمل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی یہ عمل ہوتا رہا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے پاس، خلفائے راشدین کے پاس دعائیں کرانے لوگ آتے تھے، کیونکہ یہ فیض کا سلسلہ یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے نا، تو اہل اللہ سے دعا کرانے میں قبولیت کے چانس زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کے آگے پردے اٹھ چکے ہوتے ہیں اور خوف اور حزن اس کے قریب نہیں ہوتا، وہ مطمئن بنفس ہوتا ہے، مطمئن بظاہر اور مطمئن بباطن ہوتا ہے، اور اس کی بات کو سنا بھی جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنا ہے، جسے اپنا بنا لیا اس کا سنا جاتا ہے۔ اور آپ بھی خدا کے اپنے ہیں، لیکن آپ عمومی طور پر اپنے ہیں، وہ خصوصی طور پر اپنے ہیں۔ آپ اپنے اس عنوان کے تحت ہیں کہ اس نے آپ کو بنایا تو آپ اسی کے ہیں، اور اللہ کے ولی اس لیے اس کے ہیں کہ وہ ٹوٹ گئے ہیں اس کے قریب ہونے میں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ آیت کا اگلا حصہ، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگار ہوئے، تقوی اختیار کیا، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اب ایک بات ذہن میں رکھنا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل اللہ سے ڈائریکٹ سوال کیا جاتا ہے، تو یہ غلط تصور ہے۔ اللہ کا ولی بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، بات سمجھے ہو کہ نہیں؟ مثلا کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کسی کا تصور یہ نہیں ہوتا، یاد رکھو، کسی کے ایمان میں یہ نہیں ہوتا، کسی کے عقیدے میں یہ نہیں ہوتا کہ میں جو اللہ کے ولی کے پاس جا رہا ہوں، یہ بیٹا مجھے اس نے اپنے گھر سے دینا ہے، اس نے بنا کے دینا ہے۔ یہ شرک ہے اللہ کی ذات میں۔ اس کے پاس جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا مقرر بندہ ہے، اور ہم اس کی بارگاہ میں ہیں کہ یہ اللہ سے ہمیں مانگ کر دے۔ دینا کس نے؟ دینا اللہ نے، دینا اللہ نے ہے، لیکن بذریعہ مصطفیٰ اللہ آپ کو عطا فرمائے تو وہ بیٹا بھی خاص بیٹا ہوگا، بذریعہ اولیاء عطا فرمائے تو وہ بیٹا خاص بیٹا، فیضان ہوگا، اس میں ولایت کا فیضان ہوگا۔ تو یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ خاص وہ بندہ اپنے گھر سے دیتا ہے، نہیں، یہ تو خالق کا کام ہے، یہ قدرت کامل صرف خدا کے پاس ہے۔ اور اہل اللہ اللہ کے مقرر بندے ہوتے ہیں، ہمیں صرف ان کی نسبت چاہیے ہوتی ہے، ان کا وسیلہ چاہیے ہوتا ہے، اور وسیلہ جو ہے یہ خود صحابہ کرام کی زندگیوں سے ثابت ہے۔ اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اب ایک چیز جائز ہوتی ہے، اس جائز چیز کی آڑ میں کئی لوگ ناجائز چیزیں پیدا کر لیتے ہیں۔ مثلا قبر کا طواف کرنا، کسی اللہ کے بزرگ کی کو اللہ کا ولی ہے، اس کے قبر پہ جا کر کوئی سجدہ کرے، کوئی وہاں جا کر طواف کرے، یہ اس آدمی کا اپنا فعل ہے، ہماری کتابوں میں نہیں ہے، ہمارے کسی امام کا قول نہیں ہے، بلکہ ہمارے اماموں نے اس کو شرک سے تعبیر کیا ہے۔ اگر عبادت کی نیت سے کرے تو اسلام سے خارج ہو گیا، تعظیم کی نیت سے کرے تو پھر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ اگر کوئی خرافات پیدا کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اس کی ذمہ داری اہل سنت کی اس عظیم جماعت پر نہیں آتی، بلکہ اس پر آتی ہے جس نے اس خرافات کو عمل میں لایا۔ ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ قبر کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ رقص کر رہے ہیں، قبر کے اوپر رقص کرتے ہیں، اس نیت سے کہ شاید قبر والے کو اس سے فائدہ ہوتا ہو، انہوں نے پاؤں میں گھنگرو باندھے ہوئے اور ٹائٹر ان پر سنیت کا لگا ہوا ہے۔ اب بتائیں کہ جس بدبخت کو جگہ میں نظر آئے
جس کو تھوڑی بہت بھی خرافات کی گنجائش نظر آئے وہ اس میں مبتلا ہو کر اپنے ماتھے پہ اہل سنت کا لیبل لگا دیتا ہے. لیکن لوگوں میں چونکہ علم کی کمی ہے، وہ مطالعہ نہیں کرتے. کوئی بھی مطالعہ آپ میں سے کتنے لوگ کرتے ہو؟ کتنے لوگوں کے گھروں میں اسلامی کتابیں ہیں اور وہ پڑھتے ہیں؟ آپ صبح سارا دن کام کر کے رات سونے کے لیے گھر چلے جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو دین پڑھتے ہیں یا دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بحث کرنے کے لیے سارے تیار ہو جاتے ہیں. بحث کرانی ہو تو ہم سے آگے کوئی نہیں، اور حالت یہ ہے کہ وہ قاعدہ بھی صحیح نہیں پڑا ہوا، وہ کیا بحث کریں گے آپ؟ بحث کرنے کے لیے علم ہونا چاہیے، اور بحث کرنے کی آدمی کو گمراہ بھی کر دیتی ہے. اس لیے دوستو، اہل سنت والجماعت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے جتنے بھی معمولات ہیں وہ شریعت کے تحت آتے ہیں. اس کا کوئی فعل ایسا نہیں جو شریعت کے خلاف ہے. الحمدللہ اس پر عمل کرنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے. اور یہ تمام باتیں جو ناجائز ہیں اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. انشاءاللہ مزید 1 یا 2 نشستوں میں اسی طرح کی چند باتیں، میں خطاب نہیں کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں صرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ کہ جن کی وجہ سے شاید آپ پر بھی لوگ کوشچن کرتے ہوں کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، آپ سنی لوگ ہیں اور آپ کے مزارات پر یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ قبروں پر کیا ہو رہا ہے. تو اس کے ذمہ دار آپ اور ہم نہیں، وہ بدبخت لوگ ہیں جو یہ ناجائز افعال سر انجام دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. اللہ کے ولی اس لیے نہیں ہے کہ وہ قبروں میں جائیں تو ان کا طواف شروع کر دیا جائے، ان کے قبروں پر سجدے کرنا شروع کر دیے جائے. اللہ کے ولی اس لیے ہیں کہ آپ ان کا وسیلہ اختیار کریں اور ان کے وسیلے سے آپ فائدہ اٹھائیں. بس انشاءاللہ اس پر مزید کلام ہوگا. اعلانات جو ہمارے حاجی